عرب میں لڑائی کا آغاز اس طرح ہوا کرتا تھا کہ پہلے ایک فریق کے مشہور بہادر شجاع انفرادی طور پہ سامنے آتے تھے اور اعلان کرتے تھے کہ ہے کسی میں دم ہم تو ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے آئے۔ اس پر دوسرے فریق میں سے بھی چند بہادر شخص نکل آتے تھے اور مصروف پہ کار ہو جاتے تھے۔ جب تک یہ سلسلہ جاری رہتا تھا عام حملہ نہیں کیا جاتا تھا۔ غزوہ بدر کی ابتدا بھی اسی طرح ہوئی۔ اس ابتدا کو جنگ میں کہا جاتا تھا دعوت مبارزت، یہ لفظ ہوتا تھا ایک دوسرے کو جوش دلا کر ان کے بڑے بڑے پہلوانوں کو مقابلے پر بلانا، اکسانا اور ان سے مقابلہ کرنا، ایک دوسرے کے مشہور پہلوانوں کو بلا کر ان سے جنگ کرنا، لڑائی کرنا اور دو بدو لڑائی کرنا، اس کو کہتے تھے دعوت مبارزت۔ افسوس کہ یہ دعوت مبارزت بھی آج ملکوں میں نہیں رہی، آج حیا نہیں رہا، لوگ آرام سے سوئے، ان کو پتہ ہی نہیں کس وقت کون سا ہیلی کاپٹر آ کر بم مار ڈالے گا، کون سا آ کر آگ اور خون کے اندر انسانوں کو جلا کر بھسم کر ڈالے گا۔ یہ جو بھی طریقے آج پورے ورلڈ میں جہاں کہیں بھی جنگیں ہو رہی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہے، طریقہ کار نہیں ہے۔ لہذا دنیا بھر کی اقوام متحدہ کی افواج سے یہ اپیل کی جاتی ہے کہ جنگوں کے اصول چینج کرو، اصول کے مطابق جنگیں کرو لیکن جنگیں اصول کے مطابق کرو۔ فتح بھی ہوتی ہے، شکست بھی ہوتی ہے، یہ مقدروں کی بات ہے، لیکن اصول کے مطابق جنگ ہو، اس کا تعلق عوام سے کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام کی جہاد کے اصولوں کو پڑھو، اس کے مطابق جنگ کرو۔ آپ زندگی بھر جنگ کرتے رہو، بھلے آپ جیتے رہو بھلے مسلمان جیتے رہیں، یہ تو قدرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ کم من فئۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ غزوہ بدر کی ابتدا بھی اسی طرح ہوئی۔ سب سے پہلے عتبہ اپنے بھائی شیبہ اور بیٹے ولید کے ساتھ سامنے آیا اور مبارزت طلب کی، جسے سن کر انصار میں سے 3 پرجوش بھائی نکلے۔ نمبر 1 معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گرد و غبار سے بچنے کے لیے وہ لوگ اپنے چہرے ڈھک لیا کرتے تھے، صرف آنکھیں نظر آتی تھی۔ چہرے ڈھکے ہونے کی وجہ سے دونوں لشکروں کے لوگ ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکتے تھے، اس لیے عتبہ وغیرہ نے سب سے پہلے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہمارا تعلق انصار سے ہے، ہم مدینہ شریف کے لوگ ہیں۔ تو عتبہ کو اتنا غرور تھا قریشی ہونے کا، مکے کا ہونے کا، عربی ہونے کا، کہ اس نے کہا کہ تمہارا ہمارا کیا مقابلہ۔ عتبہ اور اس کے ساتھیوں نے نخوت سے کہا ہم صرف اپنی حیثیت کے لوگوں سے مقابلہ کرتے ہیں، لہذا تم جاؤ واپس۔ پھر عتبہ نے بآواز بلند کہا اے محمد، ہمارے ساتھ معرکہ آزمائی کے لیے ہمارے جوڑ اور معیار کے آدمی بھیجو جو ہماری قوم سے تعلق رکھتے ہوں، ہماری قوم کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں۔ چونکہ عتبہ اور شیبہ یہ دونوں معمر تھے، عتبہ اور شیبہ دونوں بھائی تھے اور یہ معمر تھے، جبکہ ولید جوان تھا، اس لیے جانے دو عالم کی نگاہ انتخاب بھی بنی ہاشم کے 3 ایسے ہی افراد پر پڑی، جن میں سے 2 بڑی عمر والے تھے اور 1 جوان تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت نوعمر جوان حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا سب سے پہلے بدر کے میدان میں، اسلام کی پہلی جنگ میں پہلا جوان پہلوان جو کفر کے مقابلے میں سامنے آیا، اس کا نام ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور نے آواز دی قوم یا عبیدہ، عبیدہ کھڑے ہو جاؤ، قوم یا حمزہ، حمزہ کھڑے ہو جاؤ، قوم یا علی، علی کھڑے ہو جاؤ۔ تینوں اس پکار پر لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور دشمنوں کے روبرو جا ٹھہرے۔ انہوں نے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ اب ان تینوں کے بھی چہرے ڈھکے ہوئے تھے، تو
ان تینوں نے اپنے نام بتائے تو عتبہ وغیرہ نے کہا اب ٹھیک ہے، اکفاء کرام، اب ہمارے ہم سر اور معزز لوگ آئے ہیں، جنگ کرنے کا مزہ اب آئے گا۔ چنانچہ مقابلہ شروع ہو گیا، مقابلہ شروع ہوا، جنگ بدر کا آغاز ہو گیا۔ حمزہ اور علی تو اللہ کے شیر تھے، شیروں ہی کی طرح اپنے اپنے حریفوں پر جھپٹے اور پہلے ہی حملے میں ان کو خاک اور خون میں لٹا دیا۔ ولید بھی مر گیا، شیبہ بھی مر گیا، البتہ حضرت عبیدہ کا مقابلہ کچھ طول پکڑ گیا۔ انہوں نے اپنے مقابل کو خاصا زخمی تو کر دیا، مگر ساتھ ہی خود شدید مجروح ہو گئے تھے، ان کی ایک پنڈلی کٹ گئی تھی۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت حمزہ اور حضرت علی ان کی امداد کو پہنچے اور ایک ہی لمحے میں ان کے حریف کا کام بھی تمام کر دیا، اور پھر حضرت عبیدہ کو اٹھایا اور شدید زخمی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لا کر ڈال دیا۔ دریدہ بدن، کٹی ہوئی پنڈلی جس میں سے گودا بھی بہہ رہا تھا، خون بھی، جان کنی کا عالم، ان سارے دردوں کا مداوع جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پیر مبارک ان کے چہرے کے قریب کر دیا اور انہوں نے اپنا چہرہ حضور کے پاؤں پر رکھ دیا۔ تصور میں ذرا لاؤ نا، یہ کتنا حسین اور جمیل نقشہ ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ پھر جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ الست شہیدن یا رسول اللہ، حضور کیا میں شہید نہیں ہوں؟ شہید ہونے سے پہلے شہادت کا سرٹیفکیٹ مانگنے والا، اسلام کا پہلا شہید، عظیم و شان ہستی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اشہد انک شہید، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو شہید ہے۔ شہید ہونے سے پہلے رسول اللہ کی زبان سے شہید ہونے کا سرٹیفکیٹ حضرت عبیدہ حاصل فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عبیدہ نے حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ پیارے چچا جان حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام کا یہ شعر سنایا، جو انہوں نے مشرکین مکہ کے مطالبے کے جواب میں کہا تھا کہ مشرکین مکہ نے کہا محمد کو ہمارے حوالے کر دو، تو اس کے جواب میں حضرت امام ابو طالب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَنُسْلِمُهُ، میں حضرت امام ابو طالب علیہ السلام کا شعر پڑھ رہا ہوں۔ یہی شعر وفات شہادت سے پہلے شہید اسلام، شہید اول غزوہ اسلام کے شہید، غزوہ بدر کے اول شہید حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہونے سے پہلے اپنا منہ حضور کے قدم پہ رکھے ہوئے ہیں، پنڈلی کٹی ہوئی ہے، گودا بہہ رہا ہے، خون نکل رہا ہے، جسم زخمی ہے، اس حالت میں وہ شعر پڑھ رہے ہیں اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کا شعر پڑھ رہے ہیں۔ اور وہ شعر میں بھی آپ کو ذرا اسی مزے میں سنانا چاہ رہا ہوں، وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نَصْرَ حَوْلَهُ وَنَزْهَلُ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلُ، ہم محمد کو تمہارے حوالے اس وقت کریں گے جب ہم سب اس کے ارد گرد کٹ کے گر پڑیں گے اور ہم اپنے بیٹوں اور بیویوں کو بھی بھول جائیں گے، اپنا کنبہ مصطفیٰ پہ قربان کر دیں گے، مگر محمد کو تمہارے حوالے نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ہے حضرت ابو طالب کے شعر۔ یہ شعر پڑھ کر کہنے لگے کاش آج ابو طالب زندہ ہوتے، دیکھتے کہ ان کی بنسبت یہ شعر ہم پر کتنا صادق آتا ہے۔ پھر اپنی طرف سے ہی اسی حالت میں، کیا وجد تھا، سخت زخمی حالت ہے، پنڈلی کٹی ہوئی ہے اور وہ مزے سے شعر پڑھ رہے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے ان کے ایمان کی۔ اللہ ایسا ایمان ہمیں عطا فرما ہے، کیا ایمان ہے، ایسا ایمان مانگو مسلمانوں۔ کیا ہو گیا آج آپ موتوں سے ڈرنے لگ گئے ہو؟ اپنے اندر جہاد کے جذبے پیدا کرو، محبتوں کے جذبے پیدا کرو، رسول پاک کے دشمنوں سے دشمنی اور دشمنوں کی نفرت اپنے سینے میں پالو۔ یہ نفرت پالنا ایمان کی عالی شان ہے کہ دشمن مصطفیٰ سے ہمیں پکی نفرت ہو۔ ہمارے امام احمد رضا کیا خوبصورت بات کر گئے ہیں، فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے،
دشمن آمد پہ شدت کیجئے. اور فرماتے ہیں کہ غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. واہ امام محمد رضا، آپ کے مزار پر کروڑوں سلام ہو. سبحان اللہ. جی حضور کے پائے ناز پر ان کا رخسار ہے. یہ جو جگہ ہے یہ حضور کے قدموں پر رکھی ہوئی ہے اور روح نکلنے والی ہے. روح نکلنے سے پہلے انہوں نے 2 شعر اپنی طرف سے، ایک شعر حضور کے چچا جان کا سنایا، اب 2 شعر اپنی طرف سے سوگت فوراً برجستہ کہے. سنو ذرا وہ شعر. فَإِن يَقْطَعُوا رِجْلِي فَإِنِّي مُسْلِمٌ ارجو به عيشا من الله عاليا والبسني الرحمن من فضل منه لباسا من الاسلام والمساويا. اگر دشمنوں نے میرا پاؤں کاٹ ڈالا ہے تو کیا پرواہ، میں تو مسلمان ہوں اور اس تکلیف کے عوض اللہ تعالیٰ سے بلند پایا زندگی کا امیدوار ہوں. مجھے رحمان نے اپنے فضل و احسان سے اسلام کو جو لباس عطا کیا ہے اس نے میرے سارے عیبوں کو ڈھانپ لیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ سارے واقعات جی سیرت حلبیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 170، الاثار المحمدیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 436، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 274 سے حضرت قبلہ قاضی عبدالدائم دائم صاحب نے سید الورا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 404 پر نقل فرمائے اور میں وہیں سے آپ کو سنا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ قبلہ قاضی صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، بڑی عظیم ہستی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی خانقاہ کو سلامت رکھے. الحمدللہ. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، تھوڑی بہت کمی بیشی کے ساتھ یہ واقعہ سیرت کی تمام کتابوں میں موجود ہے. استیاب میں حضرت عبیدہ کے حالات میں یہ ایمان افروز روایت مذکور ہے کہ ایک دفعہ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ سفر کرتے ہوئے جب ایک مقام پر قیام پذیر ہوئے تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، اس ہر طرف کستوری کی خوشبو آ رہی ہے. غور کے ساتھ سنیے پلیز، ایک بار اور میں بات کرتا ہوں، سنو. سفر کے دوران صحابہ کرام کو کستوری کی خوشبو آئی. حضور کستوری کی خوشبو ہی خوشبو ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہ ہو، یہاں قریب ہی عبیدہ کی قبر موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی لوگ کہتے ہیں قبروں سے فیض نہیں ملتا، قبروں سے باہر کچھ نہیں آتا. صحابہ کرام کو کستوری کی خوشبو آئی اور صحابہ نہیں پہچانتے کہ خوشبو کیوں آ رہی ہے. حضور پہچانتے ہیں کہ خوشبو کیوں آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے. قبروں سے خوشبوئیں آیا کرتی ہیں، اندر کوئی ہو نا، بولو نا ذرا سبحان اللہ. اس سے پتہ چلا قبریں انہوں نے دیکھا، اب مجھے کہنے دو نا، انہوں نے دیکھا کہ میرا آقا آج میرے قریب سے گزر رہا ہے. انہوں نے وہاں سے کستوری کی چھڑکاؤ کی ہے حضور کے استقبال کے لیے. اور صحابہ کرام کو جب خوشبوئیں آئیں تو صحابہ حیران ہوئے، حضور اس پورے علاقے میں کستوری کی خوشبو آ رہی ہے. فرمایا کستوری کی خوشبو اس لیے آ رہی ہے کہ یہاں حضرت عبیدہ کی قبر ہے. تو قبر عبیدہ کا فیضان اس قدر پھیل رہا ہے تو قبر محمد مصطفیٰ کا فیضان کس قدر پھیل رہا ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اپنے آقا کی عظمتوں کے گیت گاتا ہوا، اپنے رب کی حمد و ثنا کرتا ہوا یہ شمع رسالت کا پروانہ فدا ہو گیا. اور اس حال میں کہ ان کا رخسار نبی پاک کے قدموں پر تھا اور حضور کے قدموں پر منہ کا یہ حصہ، چہرے کا یہ حصہ، یعنی بعد اگر آڈیو سن رہے ہوں تو وہ ان کو نہیں سمجھ آئے گی، میں ویڈیو والوں کو تو سمجھا سکتا ہوں کہ ان کے چہرے کا
جو رخسار ہے وہ چہرہ ان کا حضور کے قدموں پر رکھا ہوا تھا، اور وہ شعر پڑھ رہے تھے، حضور کی نعتیں پڑھتے پڑھتے حضور کے قدموں پر سر رکھے ہوئے، اور روح نکلنے سے پہلے نبی پاک سے پوچھ بھی لیا کیا میں شہید ہوں؟ تو نبی پاک نے فرمایا اشہد انک شہید، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو شہید ہے۔ حضور سے اپنی شہادت کی گواہی لے کر حضور کے قدموں میں قربان ہو گئے۔ کائنات کی خوش نصیب ترین یہ موت ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی کستوری کی جو خوشبو صحابہ کو آئی ہے وہ خوشبو اللہ مجھے اور آپ سب کو بھی نصیب فرمائے۔ اللہ کرے ہماری قبروں سے بھی ایسی خوشبو آئے، بولو نا آمین۔ اس کے بعد یہ مقابلہ ہونے کے بعد جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سائبان کے نیچے تشریف لے گئے جو آپ کے لیے بنایا گیا تھا۔ صدیق اکبر بھی آپ کے ساتھ تھے، حضرت سعد بن معاذ اور چند انصاری جوان شمشیر بکف اس چھپر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے تاکہ کسی مشرک کو اس طرف آنے کی جرت نہ ہو۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس چھپر میں جا کر کبھی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے، کبھی سجدہ ریز ہو جاتے، عجز و نیاز بندی کی تصویر بن کر عرض کرتے اللہم افتح لنا، اللہم انصرنا، اے اللہ فتح دے دے، اے اللہ نصرت عطا کر دے، تو نے جو وعدے کر رکھے ہیں وہ وعدے آج پورے کر دے، میں آج ان وعدوں کا طلبگار ہوں۔ پھر نیاز سے ناز کی طرف منتقل ہو جاتے، اور محبوبانہ انداز میں اس دن حضور نے یوں بھی عرض کر دیا اللہم ان تہلک حاضل صابت، اللہم ان تہلک حاضل صابت، اے اللہ اگر اس مٹھی بھر جماعت کو اگر آج ہلاک ہو گئی تو قیامت تک پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اے اللہ اگر اہل ایمان کی اس جماعت کو تو نے ہلاک کر دیا تو لن تعبد بعد ذلک اليوم، آج کے بعد تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ اے اللہ اگر دشمن غالب آ گئے تو شرک مسلط ہو جائے گا، تیرا دین کہیں نہ قائم ہو سکے گا۔ پھر ناز سے حضور نیاز کی جانب رجوع فرماتے اور یہ کہتے اے اللہ ہمیں فتح و ظفر عطا فرما، شکست کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھ، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ اس دن جان دو عالم نے یا حی یا قیوم کا ورد اس کثرت سے کیا کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے میں وقفے سے کئی بار میدان کارزار سے نکل کر رسول اللہ کی طرف گیا، ہر دفعہ میں نے یہی دیکھا کہ آپ سجدے میں سر رکھے محو مناجات ہیں اور انہی اسماء حسنہ کو بار بار دہرا رہے ہیں، اللہم یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، اے خود زندگی والے، دوسروں کو زندگی بخشنے والے، اے خود قائم، دوسروں بے سہاروں کو سہارا دینے والے، آج ہمیں زندگی بھی دے، آج ہمیں سہارے بھی عطا فرما۔ یہ یا حی یا قیوم کا مطلب ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ حضور یوں دعائیں فرما رہے تھے، یہ سجدہ ریزیاں، یہ مناجاتیں، یہ آہوزاریاں، یہ اشکوں کی برساتیں، یہ سرگوشیاں، یہ ناز و نیاز کی باتیں دیر تک جاری رہیں۔ شانہ اقدس سے ردائے اطہر ڈھلک گئی مگر آپ کی محویت اور استغراق میں فرق نہ آیا۔ یہ منظر دیکھ کر عشق صدیق تڑپ اٹھا، مچل اٹھا، بے قرار ہو کر آگے بڑھے، چادر مبارک کاندھے پر درست کی اور پشت انور سے چمٹ کر بصد انداز غم گساری عرض گزار ہوئے، اب بس بھی کیجئے یا رسول اللہ، آپ نے تو الحاح و زاری کی حد کر دی ہے، یا رسول اللہ اتنا روئے ہیں آپ نے حد کر دی۔ اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے تمام وعدے پورے کرے گا اور آپ کی ساری تمنائیں اور مرادیں بھر لاوے گا۔ یہ سارے حوالے اور پچھلے حوالے بھی زرقانی کے حوالے سے حضرت قبلہ قاضی عبدالدائم صاحب نے زرقانی جلد اول صفحہ نمبر 508، سیرت حلبیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 173، تاریخ الخمیس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 379۔ ادھر اللہ کا محبوب آنسوؤں کے خزانے لٹا رہا تھا تو ادھر اس کے جانثار جانوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے، اپنے لہو سے صحرائے بدر کو لالہزار بنا رہے تھے۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت عمر کے آزاد کردہ غلام حضرت مہجا یا مہجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آپ عامر حضرمی کے چلائے ہوئے تیر سے شہید ہو گئے۔ یہ مہاجرین کی طرف سے خون کا پہلا نذرانہ تھا۔ اس کے بعد ایک انصاری نوجوان حضرت حارثہ آغوش شہادت میں جا گرے اور وہ حوض کے کنارے بیٹھے پانی پی رہے تھے کہ اچانک کسی طرف سے ایک تیر آیا اور انہیں لگ گیا، زخم اتنا کاری تھا کہ اسی وقت وہ جان بحق ہو گئے۔
حضرت حارثہ کون ہے؟ ذرا حضرت حارثہ کی باتیں سن لیں. قاضی صاحب کی کمال شان ہے جی. سیرت طیبہ میں بات کرتے کرتے غلامان مصطفیٰ کے تعارف بھی کراتے جاتے ہیں، اور ایسے ہستیوں کا ذکر کر کے عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ. لوگوں، جب صالحین اولیاء اللہ کی باتیں کی جائیں تو اللہ کی رحمت برستی ہے. یہ تو وہ صالحین ہیں، اور یہ تو خود جانے دو عالم کی سیرت کا تذکرہ ہو رہا ہے. اب تو رحمت مشرق سے بھی آئے گی، مغرب سے بھی آئے گی، شمال سے بھی آئے گی، جنوب سے بھی آئے گی، زمین سے بھی آئے گی، آسمان سے بھی آئے گی. آپ لوگوں کے اوپر کرم ہی کرم برستا چلا جائے گا انشاءاللہ. آپ لوگ خوش نصیب ہیں. سنتے جاؤ، اپنی ساری مصروفیات چھوڑو اور اپنے آپ کو جانے دو عالم کی سیرت کی طرف، اس واقعے کی طرف متوجہ کر لو. اسے سنو، سناؤ اور خلق خدا میں آگے پھیلاؤ. یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے جتنا آگے پھیلاتے جاؤ گے آپ کو خدا کی رحمت ملنا شروع ہو جائے گی، آپ کے گھر میں برکت آئے گی. سنو ذرا حضرت حارثہ کی باتیں. حضرت حارثہ کون ہے؟ حضرت حارثہ اگرچہ ایک کم عمر صحابی تھے، مگر مجاہدات اور مشاہدات میں اپنی مثال آپ تھے. ایک دن جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیف اصبحت یا حارثہ، اے نوجوان حارثہ آج کس حال میں آپ نے صبح کی ہے؟ آئے ہائے ہائے. اس حال میں یا رسول اللہ، حارثہ نے پورے یقین کے ساتھ جواب دیا، یا رسول اللہ اصبحت مؤمنا باللہ صادقا. یا رسول اللہ میں پکا مومن اور سچے یقین کے ساتھ اللہ کے اوپر پورا ایمان رکھتے ہوئے میں نے صبح کی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے اس دعوے پر متعجب ہوئے اور فرمایا، کیا کہہ رہے ہو یا حارثہ؟ یہ تم نے کیا کہا؟ اس پر کوئی گواہی دو، ثبوت دو. حضرت حارثہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ حذفت نفسی عن الدنیا، حضور میں دنیا سے اپنے آپ کو قطع تعلق کر چکا ہوں. حضور رات بھر یاد خدا میں جاگتا رہتا ہوں، دن بھر میں روزے سے رہتا ہوں، بھوکا پیاسا رہتا ہوں. اب تو میری حالت یہ ہو گئی ہے، ہائے ہائے ہائے، اب تو میری حالت یہ ہو گئی ہے کہ میں وجدت عرش ربی بارزا، میں اللہ تعالیٰ کے عرش کو اپنے سامنے روبرو پاتا ہوں. اور حضور میں جنت والوں کو جنت میں یہاں سے بیٹھے دیکھتا رہتا ہوں، اور دوزخیوں کی چیخیں بھی سنتا رہتا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کیفیت اپنے اس نوجوان امتی کی سنی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، واقعی تیری بصیرت بہت عمدہ ہو گئی ہے، اب اس طرز زندگی پر ثابت قدم رہنا. بے شک اللہ تعالیٰ نے تیرے دل میں ایمان کا بیج بو دیا ہے. حضرت حارثہ نے آقا کو یوں خوش دیکھا تو دل میں دبی ہوئی تمنا لبوں پہ آ گئی. عرض کیا، یا رسول اللہ میرے لیے ایک دعا کر دینا. حضور میرا یہ جسم کٹ کر آپ پہ قربان ہو جائے. حضور میں چاہتا ہوں میرا یہ جسم، میرا خون آپ پہ قربان ہو جائے. حضور میری جان آپ پہ قربان ہو جائے. حضور مجھے شہادت نصیب ہو جائے. نبی کریم علیہ السلام نے دعا فرما دی. کفر و اسلام کے اس پہلے مارکے میں ہی اس کی قبولیت ظاہر ہو گئی. غزوہ بدر سے فراغت کے بعد جب جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس تشریف لائے تو حارثہ کی والدہ ماجدہ نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حارثہ کے ساتھ جیسی والہانہ محبت تھی وہ تو آپ کو معلوم ہے. میرا وہ بیٹا ہے، مجھے بتائیے کہ میرا بیٹا کس حال میں ہے. اگر جنت میں ہے تو صبر کر لوں گی، اور اگر دوزخ میں ہے تو عمر بھر میں صدمہ کر کے روتی رہوں گی. پتہ نہیں حارثہ جیسے متقی اور صالح بیٹے کے بارے میں ان کی ماں کو یہ شبہ کیوں کر ہوا کہ انہیں دوزخ میں بھی ڈالا جا سکتا ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہو. قبلہ قاضی عبدالدائم صاحب واللہ عالم بالصواب لکھ کر یہ فرماتے ہیں کہ حضرت حارثہ لڑتے ہوئے شہید نہیں ہوئے، بلکہ پانی پینے کے دوران ایک نامعلوم تیر لگنے سے شہادت پا گئے. تو ان کی ماں نے خیال کیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے ایسی موت شہادت نہ شمار کی جائے، بلکہ حارثہ کی غفلت اور لاپرواہی قرار دی جائے اور اس بنا پر کہیں ان کو جہنم میں نہ ڈال دیا جائے. کیسے متقی لوگ تھے. جانے دو عالم نے مامتا کو یوں بے قرار دیکھا تو اتنے بلیغ انداز میں تسلی دی، چند لفظوں میں اس کے دل سے حزن و ملال کا ہر نقش مٹا دیا. حزن و ملال. حضور نے فرمایا، اوا حبلت یا ام حارثہ، حارثہ کی ماں کیوں دیوانی ہو گئی ہے؟ تو ایک جنت کی بات کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تو جنتیں بے شمار ہیں، کئی جنتیں، ان میں سب سے اعلیٰ اور بڑی جنت کا پتہ ہے کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے فردوس.
تیرا بیٹا عام جنت میں نہیں گیا ہے، فردوس اعلیٰ کا مکین بن گیا ہے۔ اس سے بڑی یہ بشارت کیا ہو سکتی تھی؟ چنانچہ ام حارثہ کا غم خوشی میں ڈھل گیا، بے ساختہ پکار اٹھی، بخ بخ لک یا حارثہ، حارثہ مبارک ہو تجھے، حارثہ مبارک ہو، واہ واہ میرا بیٹا حارثہ۔ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قاضی صاحب قبلہ حوالہ دیتے ہیں کہ سیرت حلبیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 172، زرقانی صفحہ نمبر 506، سیرت حلبیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 176 کا حوالہ حضرت قبلہ قاضی عبدالدائم دائم صاحب عطا فرما رہے ہیں۔ تو آئیے اب پھر واپس چلتے ہیں کہ حضرت حارثہ شہید ہوئے، اس کے بعد ادھر واپس چھپر میں چلے جاؤ، نبی پاک علیہ السلام رو رہے تھے، یا حیو یا قیوم پڑھ رہے تھے، پھر کیا ہوا؟ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان دو عالم دعا اور مناجات سے فارغ ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا حضور بس کریں، آپ آرام فرمائیں تھوڑا سا۔ تو حضور علیہ السلام پیچھے ہٹے، تھوڑا سا لیٹ گئے اور حضور کو اونگ آ گئی۔ چند لمحوں کے بعد نبی پاک نے آنکھیں کھولی اور صدیق اکبر کو خوشخبری سنائی۔ سبحان اللہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر خوش ہو جاؤ، مبارک ہو، اللہ کی مدد آ پہنچی ہے۔ یہ سامنے جبریل گھوڑے کی لگام تھامے کھڑے ہیں اور جبریل کے دانتوں پر غزوہ بدر کے میدان کا غبار بھی نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دور و نزدیک دیکھنے والی آنکھیں، جی غیب اور شہود کو دیکھنے والی آنکھوں پر سلام ہو۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ جبریل نظر آ رہے ہیں مجھے، اور ان کے دانتوں پر غزوہ احد کے میدان کا غبار بھی نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی احد شریف نہیں، غزوہ بدر شریف کے میدان کا غبار بھی نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ یہاں پر قبلہ قاضی صاحب پھر زرقانی جلد صفحہ نمبر 506، سیرت حلبیہ جلد 2 صفحہ نمبر 176 کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں جبریل امین کے علاوہ بھی ہزاروں ملائکہ نازل ہوئے تھے، جیسا کہ قرآن کریم میں مفصل بیان ہوا ہے، مگر ان کے نزول کا اصل مقصد لڑنا نہیں تھا، بلکہ اہل ایمان کے دلوں کو مضبوط کرنا تھا۔ قرآن نے واضح طور پر فرمایا فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا، تم نے ایمان والوں کے دل مضبوط کرنے ہیں، بس لڑنا ایمان والوں نہیں ہے۔ کیا بات ہے قاضی عبدالدائم دائم صاحب کے اللہ تعالیٰ وجود اقدس پہ کرم نوازی فرمائے کہ انہوں نے کمال بات یہاں پر فرمائی، ماشاءاللہ۔ انہیں یہ دکھانا تھا کہ کارکنان قضاء و قدر صف بصف تمہاری امداد کے لیے کمر بستہ کھڑے ہیں، اس لیے پورے اطمینان اور دل جمی سے مقابلہ کرو۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ۔ جزوی طور پر اگرچہ بعد ملائکہ عملاً بھی جنگ میں شریک ہوئے تھے، تاہم یہ شرکت بہت ہی محدود پیمانے پر ہوئی تھی، کیونکہ ہزارہا ملائکہ نے اگر باقاعدہ طریقے سے جنگ میں حصہ لیا ہوتا تو ایک کافر بھی بچ کر نہ جا سکتا، بلکہ اتنے تھوڑے سے کافروں کو ہلاک کرنے کے لیے تو ایک فرشتہ ہی کافی تھا۔ ہزاروں کی فوج کس لیے؟ آپ خود ہی سوچئے، اگر 313 مسلمانوں کے شانہ بشانہ اگر 5000 فرشتے بھی لڑے ہوں تو اس صورت میں مسلمانوں کی فتح کی کیا اہمیت باقی رہ جاتی ہے؟ 5000 سے زائد ماورائی قوتوں کی حامل فوج کا 1000 عام قسم کے آدمیوں پر غلبہ پا لینا، اور وہ بھی اپنے متعدد مایہ ناز بہادروں کو قربان کرنے کے بعد، کوئی قابل افتخار کارنامہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے خیال میں بہتر یہی ہے کہ مورخین نے ملائکہ کی باقاعدہ شرکت کے بارے میں ضعیف اور منقطع روایات کا جو انبار اکٹھا کر رکھا ہے اس سے صرف نظر کر لیا جائے، اور فتح کا تاج ملائکہ کے سر پہ سجانے کے بجائے انہیں غازیوں اور شہیدوں کے فرق اقدس پر سجا رہنے دیا جائے، جو اپنے زور بازو سے عزم و ہمت اور شجاعت اور بصالت کی نئی طرح ڈال گئے ہیں اور اپنے لہو کی ندیوں سے بدر کے پیاسے میدان کو سیراب کر گئے ہیں۔ بنا کر دند خوش رسمیں بخا کو خون غلطی دن، بنا کر دند خوش رسمیں بخا کو خون
غلطی در خدا رحمت کند ای عاشقان پاک تینت را خدا رحمت کند ای عاشقان پاک تینت را. وہ بنا کر گئے ایسی خوش زبردست قسم کی ادا کی بنیاد رکھ گئے ہیں کہ خاک اور خون میں تڑپنا، اور اللہ ایسے عاشقان پاک تینت پر ایسی پاکیزہ سیرت اور خوبصورت اور خوب عظیم الشان وجودوں میں ڈھلے ہوئے عشق والے پیکروں پر اللہ اپنی رحمت نازل فرما. ابو بکر خوش ہو جاؤ، اللہ کی مدد آ پہنچی ہے. یہ سامنے جبریل اپنے گھوڑے کی لگام تھامے کھڑے ہیں، ان کے دانتوں پر غبار نظر آ رہا ہے. اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ قمر کی یہ آیت پڑھی، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. سبحان اللہ. سورہ قمر کی آیت کریمہ مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب مسلمان انتہائی مظلومانہ زندگی بسر کر رہے تھے. اس دور میں کسی کے تصور میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ ایک دن یہ مظلوم اور بے بس لوگ نہ صرف یہ کہ مشرکین مکہ سے مقابلہ بھی کریں گے بلکہ ان کو مار بھگائیں گے اور فتح حاصل کریں گے. اس لیے جب یہ پرشکو آیت نازل ہوئی جس کا مفہوم یہ ہے ان قریب یہ جماعت ہزیمت اٹھائے گی اور انہیں پیٹھ پھیر کر بھاگنا پڑے گا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ یہ کس جماعت کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ ابھی اس پیشن گوئی کے ظہور میں سالوں کا عرصہ حائل تھا. پھر 7 سال بعد جب آپ یہی آیت تلاوت فرماتے ہوئے سائبان سے باہر تشریف لائے تو حضرت عمر خود سمجھ گئے کہ یہ آیت میں کس جماعت کی شکست فاس کی خبر 7 سال پہلے دی گئی تھی. اعجاز قرآن کا یہ کیسا واضح اور کھلا ثبوت ہے. صدق اللہ العظیم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. نبی پاک اپنے حجرہ وہ چھپر مبارک جو ہے، آج وہاں بہت بڑی مسجد بنی ہوئی ہے، اس مسجد کا نام مسجد العریش ہے. تو وہاں الحمدللہ ہمیں حاضری کا شرف نصیب ہوا. میں جب وہاں پر پہنچا تھا تو وہاں ایک جنازہ آیا ہوا تھا، ہم نے وہ جنازہ بھی پڑھا. وہ لوگ مسجدوں میں ہی جنازہ لے آتے ہیں، مسجدوں میں ہی جنازہ پڑھتے ہیں. بہرحال ہم نے بھی جنازہ پڑھا اور وہاں چونکہ جان دو عالم کے قدم لگے ہوئے ہیں، حضور نے راز و نیاز سے یا حی یا قیوم پڑھا ہے، دعائیں قبول ہوئی ہیں، اس لیے ہم نے وہاں پر بھی نفل پڑھے اور دعائیں بھی پڑھی الحمدللہ. حاضریاں بھی دیں. میری ماں جی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی ہمارے ساتھ تھیں الحمدللہ. آج نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جہاد اور شہادت کے فضائل پر بیان کیا حضور نے، مجاہدین کو صبر و ثبات کی تلقین فرمانے لگے. آج جو شخص بھی رائے خدا میں ثابت قدمی سے لڑے گا، پیٹھ نہیں پھیرے گا، وہ یقیناً جنت میں جائے گا. اٹھ کھڑے ہو جاؤ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے. یہ سن کر حضرت عمیر ابن حمام رضی اللہ تعالی عنہ فرط مسرت سے پکار اٹھے، واہ واہ یا رسول اللہ. اس لیے یا رسول اللہ واہ واہ. حضور نے فرمایا، عمیر تم کس بات پہ واہ واہ کر رہے ہو؟ اس لیے یا رسول اللہ، حضرت عمیر نے جواب دیا کہ امید ہے کہ میں یہ بھی سعادت حاصل کر سکوں گا انشاءاللہ، یہ سعادت میں بھی حاصل کر کے رہوں گا. اس وقت حضرت عمیر کے پاس کچھ کھجوریں تھیں جنہیں وہ کھاتے جا رہے تھے. خیال تھا کہ کھجوریں کھا لوں تو اس کے بعد جہاد میں شامل ہو جاؤں گا، مگر شہادت کا شوق حضور کا خطاب سن کر اتنا غلبہ کھا گیا، اتنا غلبہ آ گیا کہ اتنی تاخیر بھی انہیں گوارا نہ ہوئی اور کہنے لگے کھجوریں ختم ہونے تک پتہ نہیں میں زندہ ہوں، یہ تو بڑا طویل عرصہ ہوگا. چنانچہ کھجوریں انہوں نے ایک طرف اچھال دیں اور پھینک دیں، تلوار لی اور دشمنوں پر ٹوٹ پڑے اور اس وقت تک دشمنوں کو مارتے رہے، لڑتے رہے جب تک کہ عروس شہادت سے ہم کنار نہ ہو گئے. سبحان اللہ. رضی اللہ تعالی عنہ. کیا شان ہے حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی. بہت عظیم الشان شہید ہیں اور بہت عظیم الشان پیاری ہستی ہیں، زندہ ہیں، زندہ ہیں. اللہ ان کے وسیلے سے میری اور آپ سب کی تکلیفیں دور فرمائے. میں ان کا ذکر کر رہا ہوں، ان کی باتیں کر رہا ہوں. مجھے یقین ہے انشاءاللہ
ہم میری اور آپ سننے والوں کی ہر قسم کی بدنصیبی آج دور ہوگی انشاءاللہ. وہ ہم سے راضی ہوں گے انشاءاللہ, ہمیں اپنی روحانی فیوز و برکات دیں گے انشاءاللہ. ہمارے گناہوں کی منحوس اثرات انشاءاللہ ہم سے دور ہوں گے. ہم نے کی ہیں برائیاں, ہم نے کی ہیں گناہ, کبیرہ بھی کی ہیں, صغیرہ بھی کی ہیں, ہم اعتراف کرتے ہیں, مگر ہم ان شہیدوں کے صدقے, ان بدر والوں کے صدقے اے اللہ تجھ سے خیر و برکت مانگتے ہیں. اے اللہ ہمیں ایمان میں ثابت قدمی عطا فرما. اے اللہ ہمیں عفو درگزر عطا فرما. اے اللہ ہمیں رمضان المبارک ان گھڑیوں میں اے اللہ ہماری بخشش و مغفرت فرما. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا. الہ العالمین ہمیں سعید فی الدنیا اور سعید فی الآخرہ فرما. مخلوق کے سامنے ذلیل اور محتاج ہونے سے بچا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آئیے آگے چلتے ہیں. حضرت عوف بن حرس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی, یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے کس عمل سے خوش ہوتا ہے کہ ہنس پڑے؟ اللہ کیسے صحابی تھے. حضرت عوف بن حرس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی, یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے کس عمل سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہنس پڑتا ہے اس عمل سے؟ جانے دو عالم نے جواب دیا, فرمایا بندہ زرہ اور خود کے بغیر ہی لڑائی میں ہاتھ ڈال دے اور اس وقت تک لڑتا رہے جب تک شہید نہ ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. مجھے اس پر دور حاضر کی بہت ساری مثالیں یاد آ رہی ہیں, لیکن میں ادھر نہیں جاتا, کہیں بات طویل نہ ہو جائے. میں غزوہ بدر میں ہی رہنا چاہتا ہوں. یہ سنتے ہی حضرت عوف نے اپنی زرہ اتار پھینکی اور بے دریغ دشمنوں پر ٹوٹ پڑے اور لڑتے 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 بالآخر شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمیر شہید ہو گئے, حضرت مہجہ شہید ہو گئے, حضرت عبیدہ شہید ہو گئے اور حضرت عوف شہید ہو گئے. ایک طرف اگر اہل ایمان شمع ہدایت پر نثار ہو رہے تھے تو دوسری جانب مشرکین مکہ کے بھی تو بڑے جنگ آزما سردار جہنم رسید ہو رہے تھے. عتبہ کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے. امیہ ابن خلف وہ مارا گیا, ابو البختری جہنم میں چلا گیا, ابو جہل, عبیدہ ابن سعید جیسے دشمنان دین و ایمان بھی مجاہدین کے خارا شگاف حملوں کی تاب نہ لا سکے اور ذلت آمیز موت سے ہمکنار ہوئے. امیہ کے قتل کا واقعہ خاصا دلچسپ ہے. یہ امیہ وہی سنگ دل وحشی ہے جو پہلے حضرت بلال کا آقا ہوا کرتا تھا, مؤذن رسول حضرت بلال کا جو آقا تھا, اور ان پر ایسے ہولناک مظالم توڑا کرتا تھا کہ انسانیت لرز اٹھتی تھی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. یہ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں میری اور امیہ کی دوستی تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام عبد عمر سے تبدیل کر کے عبد الرحمن رکھا تو امیہ نے کہا, کیا محمد کے کہنے پر ماں باپ کا پسند کیا ہوا نام ترک کر دو گے؟ میں نے کہا ترک کر دوں گا, نام کی کیا بات ہوئی, حضور جو چاہیں میرے مالک ہیں. حضور نے نام میرے ماں باپ کا رکھا ہوا نام چینج کر دیا ہے, میں نے سب کچھ جب ایمان ہی حضور کے حوالے کر دیا, پھر نام کی کیا ہے؟ جو مرضی نام میرا رکھے, میں غلام جو ہو گیا حضور کا, حضور آقا جو ہو گئے, اور آقا اپنے غلام کے ساتھ جو مرضی سلوک کریں, تو میں بالکل اپنا نام ترک کر دوں گا اور جو نام حضور دیں گے وہی قبول کروں گا. تو امیہ نے کہا لیکن میرے لیے رحمان ایک اجنبی سا لفظ ہے. امیہ نے کہا اس لیے میں تجھے عبد الرحمن کے بجائے عبد الالہ کہا کروں گا. اس کے بعد وہ مجھے عبد الالہ پکارنے لگا. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں, غزوہ بدر کے دن میں مشرکین سے چھینی ہوئی چند زریں اٹھا کر لے جا رہا تھا کہ اچانک کسی نے پکارا, اے عبد عمر. یہ میرا پرانا نام تھا, اب میں بھول چکا تھا اس نام کو, لوگ مجھے عبد الرحمن بن عوف ہی کہتے تھے, تو میرا یہ نام متروک ہو چکا تھا, اس لیے میں نے کوئی توجہ ہی نہیں دی. اور تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی, اے عبد الہ. یہ سنتے ہی میں سمجھ گیا کہ یہ تو امیہ بن خلف مجھے پکار رہا ہے, کیونکہ یہ نام اسی نے تجویز کیا تھا. چنانچہ میں ادھر متوجہ ہوا تو دیکھا امیہ اپنے بیٹے علی کے ساتھ میری طرف آ رہا ہے. قریب پہنچا تو کہنے لگا, چھوڑو ان زروں کو, مجھے قیدی بنا کر لے چلو, میری گرفتاری تمہارے لیے ان زروں سے بدرجہ بہتر ہے, مجھے گرفتار کر لو, کم از کم یہ قتل ہونے سے بچ جاؤں گا. بات صحیح تھی, امیہ جیسے سردار کو زندہ گرفتار کر لینا واقعی بڑا کارنامہ تھا. چنانچہ میں نے زریں وہیں پھینک دی اور باپ بیٹے کو پکڑ کر چل پڑا. رستے میں امیہ نے پوچھا, آج جس شخص نے اپنے سینے پر شتر مرغ کا پر سجا رکھا تھا وہ کون تھا؟ میں نے کہا وہ حضرت حمزہ تھے. میں نے بتایا اس کی وجہ سے آج ہم پر بڑی مصیبت ٹوٹی ہے, اس نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا ہے. امیہ نے بصد حسرت کہا. اس طرح کی باتیں کرتے کرتے ہم چلے جا رہے تھے کہ اچانک
امیہ پر سیدنا بلال کی نظر پڑ گئی. انہوں نے چیخ کر کہا راس الکفر امیہ ابن خلف، یہ رہا کفر کا سردار امیہ بن خلف، اگر آج یہ بچ گیا تو میں سمجھوں گا کہ میں ناکام رہا. یہ کہہ کر حضرت بلال نے امیہ پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ گئے. میں نے بتیرا کہا یہ میرا قیدی ہے، اس کو کچھ نہ کہو، مگر انہوں نے ایک بھی نہیں سنی، بلکہ آواز بلند کر کے شور ڈال کے انصار کو اپنی مدد کے لیے بلانا شروع کر دیا. انصار نے امیہ کا نام سنا تو وہ بھی ہاتھوں میں برہنہ شمشیریں لیے ہماری طرف دوڑ پڑے. اب امیہ کو بچانا مشکل نظر آ رہا تھا، تاہم مجھے ایک تدبیر سوچی. میں نے امیہ کے بیٹے کو وہیں چھوڑا اور امیہ کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف دوڑنے لگا. میرا خیال تھا کہ جب تک انصار امیہ کے بیٹے کو قتل کر کے آگے بڑھیں گے تب تک ہم کافی دور نکل چکے ہوں گے، مگر افسوس کہ ایسا نہ ہو سکا. انصار کی کئی تلواریں بیک وقت امیہ کے بیٹے پر پڑیں اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر گئیں. اپنے بیٹے کا یہ حشر دیکھ کر امیہ نے اتنی دل دوز چیخ ماری کہ میں نے اس سے پہلے ایسی دہشت میں ڈوبی ہوئی چیخ کبھی نہیں سنی تھی. امیہ کے بیٹے سے فارغ ہو کر انصار ہماری طرف لپکے. مصیبت یہ تھی کہ امیہ بہت موٹا تھا اور اس کو تیز دوڑنے سے بھی وہ قاصر تھا. نتیجہ یہ نکلا کہ انصار نے ہمیں جلدی ہی پکڑ لیا، پہنچ گئے. انصار نے جلد ہی ہمیں آ لیا. اب امیہ کو بچانے کی کوئی صورت نہیں تھی، تاہم میں نے جان کی بازی لگا دی اور امیہ سے کہا جلدی سے لیٹ جاؤ. امیہ لیٹا، اس کے اوپر میں اس طرح لیٹ گیا کہ اس کو نیچے چھپا لیا، مگر یہ کوشش بھی کارگر نہ ہو سکی. انصار اور بلال نے میرے نیچے دبے ہوئے امیہ کے دونوں پہلوؤں میں تلواریں گھسیڑ دیں اور اسی حالت میں ہی اس کا کام تمام کر دیا. یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف اکثر فرمایا کرتے تھے اللہ بلال کا بھلا کرے، بلال پہ رحم فرمائے. ان کی وجہ سے اس دن میں زروں سے بھی محروم رہا اور امیہ کو گرفتار کرنے میں بھی ناکام رہا. قتل ابو البختری. ابو البختری بھی ایک مشہور سردار تھا، اگرچہ دشمن تھا مگر امیہ اور ابو جہل کی طرح صفاق اور اذیت پسند نہیں تھا، بلکہ ایک معقول انسان تھا. جب مشرکین مکہ نے بنی ہاشم سے مقاطعہ کیا تھا تو ان کا دانہ پانی بند کر دیا تھا مسلمانوں کا، تو ابو البختری نے اس کی مخالفت کی تھی اور اس سلسلے میں جو ظالمانہ معاہدہ تحریر کیا تھا اس کو توڑنے کی اس نے ہر ممکن کوشش کی تھی. جانے دو عالم کو اس کے اس احسان کا اتنا پاس تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو حکم دے رکھا تھا کہ کسی شخص کے مقابلے میں ابو البختری آئے تو ابو البختری کو قتل نہ کیا جائے بلکہ اسے زندہ گرفتار کیا جائے. چنانچہ جب ابو البختری اور حضرت مجزر کا آمنا سامنا ہوا تو حضرت مجزر نے اپنا ہاتھ روک لیا اور کہا کہ تمہیں قتل کرنے سے رسول اللہ نے ہمیں منع کیا ہے. بدقسمتی سے ابو البختری کے ساتھ اس کا ایک دوست جنادہ بھی تھا. ابو البختری نے کہا اگر میرے ساتھ میرے دوست کی بھی جان بخشی کر دو تو میں گرفتاری پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت مجزر نے کہا نہیں، اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ اس کے بارے میں رسول اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا. ابو البختری نے کہا واللہ یہ نہیں ہو سکتا، یا تو دونوں زندہ رہیں گے یا دونوں مارے جائیں گے، ورنہ مکے کی عورتیں ہمیں تانا دیں گی کہ ابو البختری نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنی جان کی خاطر بے وفائی کی اور اپنے دوست کی زندگی کو داؤں پہ لگا دیا. پھر ابو البختری نے چند رجزیہ شعر بھی پڑھے اور حضرت مجزر پر حملہ کر دیا. جب حضرت مجزر کے پاس مقابلے کے سوا جب کوئی چارہ کار نہ رہا تو انہوں نے بھی پھر جواب میں زور سے جوابی حملہ کیا. ابو البختری اور جنادہ پھر دونوں کو مار ڈالا. پھر جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور معذرت کرتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی کہ ابو البختری گرفتاری پر آمادہ ہو جائے، مگر وہ ایسا کرنے پر تیار نہیں ہوا، الٹا مقابلے پر اتر آیا، اس لیے مجبوراً اس کو قتل کرنا پڑا. جانے دو عالم بالکل خاموش رہے، نہ یہ کہا کہ اچھا کیا نہ یہ کہا کہ برا کیا. یہ حضرت مجزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سن لیا. اس کے بعد اب ذرا آتے ہیں کہ قریش کے سب سے بڑے شخص اور مکہ کے مشرکین مکہ کی طرف سے آئے ہوئے لشکروں کے سب سے بڑے سردار، کفر کا اسلام میں سب سے بڑا فرعون ابو جہل کے قتل کا واقعہ سن لیں. سب سے بڑا کارنامہ دو انصاری نوجوانوں معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انجام دیا. یعنی فرعون موسیٰ سے زیادہ متکبر، غرور، خود سر، ضدی فرعون ابو جہل کو مار گرایا. ان کی ہمت، ان کی جرت پہ سلام. حضرت قاضی عبدالدائم دائم صاحب اطال اللہ بقاہم
آپ تعارف لکھتے ہیں، فرماتے ہیں یہ دونوں بھائی تھے کون؟ حضرت معاذ اور حضرت معوذ۔ ان میں سے حضرت معوذ تو اسی غزوہ میں شہید ہو گئے تھے، البتہ حضرت معاذ کافی عرصہ زندہ رہے تھے، مگر وہ بھی اپنا ایک بازو اسی غزوہ کی نظر کر چکے تھے۔ ان پر ابو جہل کے بیٹے نے حملہ کیا تھا اور ایسا وار کیا تھا کہ کندھے کے پاس سے بازو تقریباً کٹ گیا تھا۔ حضرت معاذ خود بیان کرتے ہیں کہ بازو پوری طرح نہیں کٹا تھا بلکہ تھوڑا سا اٹکا رہ گیا تھا، اس لیے لڑائی کے دوران ادھر ادھر جھول رہا تھا، جھپٹنے پلٹنے میں رکاوٹ ڈالتا تھا، اس لیے میں نے جان چھڑانے کے لیے اپنے بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کر دبایا اور کھینچ کر الگ کر دیا۔ کیا شان ہے ان صحابہ کرام کی! اپنے جسم سے کٹا ہوا بازو اس کو اپنے ہی پاؤں کے نیچے رکھا اور یوں کھینچا اور چمڑا دور کر کے پھینک دیا، اور ایک ہاتھ کے ساتھ تلوار لی اور دشمنوں کے اوپر پل پڑے، محفوظ بھی رہے، بعد میں بہت عرصے تک زندہ رہے۔ اللہ اکبر! کتنے بے جگر اور مضبوط دل لوگ تھے جو ادھ کٹے بازو کو اپنے ہی پاؤں تلے دبا کر الگ کر دینے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ مزید حیرانی کی بات یہ کہ حضرت معاذ غزوہ بدر کے بعد تمام غزوات میں بھرپور انداز سے شرکت کرتے رہے، صرف ایک بازو سے شجاعت کی انمٹ داستانیں رقم کرتے رہے۔ حضرت علی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ابتدائی دور خلافت میں واصل بحق ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں میں بدر کے دن صف قتال میں کھڑا تھا کہ اچانک دو نوعمر نوجوان آئے اور میرے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ ایک نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا اور میرے کان میں کہا، چاچا کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ ہاں بھتیجے پہچانتا ہوں۔ میں نے کہا مگر تمہارا اس سے کیا کام؟ تو میں نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ کو گالیاں دیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اور اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر وہ مجھے نظر آ گیا تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، یا اسے مار ڈالوں گا یا خود مر جاؤں گا، پر آج میں ابو جہل کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ سنا ہے کہ وہ نبی پاک کا گستاخ ہے اور بے ادب ہے۔ پھر دوسرے نے مجھے اپنی جانب متوجہ کیا اور سرگوشیوں میں وہی کچھ کہا جو پہلے نے کہا۔ ان کی چپ کے سرگوشیاں کرنے سے مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ میرے عزائم سے دوسرا مطلع نہ ہو سکے اور یہ سعادت صرف مجھ کو حاصل ہو۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد مجھے ابو جہل نظر آ گیا اور وہ میدان میں پھر رہا تھا اور کبھی ایک طرف جاتا تھا کبھی دوسری طرف جا رہا تھا۔ میں نے اشارے سے ان کو بتا دیا، وہ دیکھو وہ ابو جہل ہے۔ بس میرے منہ سے وہ الفاظ نکل رہی تھے کہ وہ دونوں شہباز کی طرح اس پہ جا کے جھپٹ پڑے، لمحوں میں اس کو خاک پر لٹا دیا۔ پھر دونوں دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کے، یا رسول اللہ ہم نے ابو جہل کو مار ڈالا ہے۔ تم دونوں میں سے کس نے اس کو قتل کیا؟ رسول اللہ نے پوچھا۔ میں نے یا رسول اللہ، ایک نے کہا۔ نہیں یا رسول اللہ میں نے، دونوں نے جھگڑا کیا۔ رسول اللہ نے پوچھا کیا تم اپنی تلواریں صاف کر چکے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ دونوں نے کہا۔ رسول اللہ نے تلواروں کا معائنہ کیا تو دونوں کی تلواروں کو خون آلود پایا۔ حضور نے کیا خوبصورت فیصلہ کیا، فرمایا کلاکما قتلہ، تم دونوں نے ہی اس کو قتل کیا۔ سبحان اللہ! کیا معصومانہ جھگڑا تھا اور کیسا مشفقانہ اور عادلانہ فیصلہ تھا، رضی اللہ عنہما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مجھے یہاں حفیظ جلیندری کے وہ شعر یاد آ گئے کہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا حضرت معوذ اور معاذ نے کہ ابو جہل کہا، انہوں نے کہا کیوں اس کا پوچھ رہے ہو؟ کہا سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو۔ عبیدہ بن سعید کا قتل۔ عبیدہ ایک مشہور جنگ آزما تھا، اس دن سر سے پیر تک لوہے میں غرق تھا، صرف اس کی آنکھیں آہنی خود سے جھانک رہی تھیں، آنکھوں کے سوا اس کے جسم کا کوئی حصہ ننگا نہیں تھا۔ کسی عام آدمی کے لیے اس کا مقابلہ کرنا خاصا مشکل تھا، مگر اس کی بدقسمتی کہ اس کا سامنا حضرت زبیر جیسے جارحانہ مزاج رکھنے والے جنگجوس ہو گیا۔ انہوں نے پہلے ہی حملے میں ایسی تاک کر برچھی ماری کہ اس کی آنکھ میں دور تک دھنس گئی اور پھنس گئی۔ حضرت زبیر نے اس کی لاش پر پاؤں رکھ کر بڑی مشکل سے کھانچ کر برچھی کو باہر نکالا۔ چونکہ اس برچھی کے پہلے ہی وار سے ایک بڑے سورما کا خاتمہ ہو گیا تھا، اس لیے جانے
دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ برچھی حضرت زبیر سے لے کر بطور یادگار محفوظ کر لی، اور اس کے بعد یہ تاریخی برچھی خلفائے کرام میں، خلفائے اربعہ میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور مولا علی کے بعد یکے بعد دیگرے سارے خلفاء کے پاس وہ برچھی بطور نشانی کے چلتی آئی۔ ہون دسو جناب علی جو بزرگوں کی نشانیاں سنبھال کر رکھنا یہ سنت مصطفیٰ ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ برچھی جس نے گستاخ رسول کو مارا اس برچھی کو سنبھالنا، حفاظت کرنا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس کلاشنکوف سے غازی ممتاز قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شیطان تصیر کو مارا ہے، میں کہتا ہوں اس کلاشنکوف کو بھی سنبھال کر رکھنا، اس کی عزت کرنا بھی ہم مسلمانوں کا فرض ہے۔ کہیں سے بھی حاصل ہو جائے اس کی تعظیم کرو، اس کی عزت کرو۔ جس تلوار کے ساتھ کوئی گستاخ رسول مرے اس تلوار کو سنبھالو، اور نشانی سنبھالنا رسول اللہ کی سنت ہے، اس لیے کہ گستاخ کسی بھی لحاظ سے رحم کے قابل نہیں ہے۔ وما رمیت اذ رمیت، عددی قلت کے باوجود مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا، ان کا جانی نقصان بھی مشرکین کی بنسبت بہت کم ہوا تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اگر ایک گرتا تھا تو اس کی جگہ لینے کے لیے دو تیار کھڑے ہوتے تھے۔ آخر کار جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خداداد معجزانہ قوت کو بروئے کار لانے کا فیصلہ کیا، اور مٹھی بھر کنکریاں لے کر شاہت الوجوہ، روسیا ہو گئے دشمن لوگ۔ حضور نے کنکریوں پر پڑا، اور پڑھ کر وہ کنکریاں، وہ ریت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھینک دی مشرکین کی طرف۔ یہ کنکریاں اگرچہ تھوڑی تھیں مگر ان کے پھینکنے والے ہاتھ مبارک دست اعجاز تھا کہ سبحان اللہ، وہ دست اعجاز کار فرما تھا پھینکنے والا، کہ اس لیے تمام مشرکین کی آنکھوں میں وہ جا پڑی اور وہ لڑائی بھول کر اپنی آنکھیں ملنے لگ گئی۔ مسلمانوں نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور ایسا زوردار حملہ کیا کہ دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے، 70 کے قریب آدمی مارے گئے، اتنے ہی گرفتار ہو گئے، باقی بری طرح شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں کے صرف 14 آدمی شہادت کی سعادت سے بہرہ ہوئے۔ یہ فتح مبین اللہ تعالیٰ کی نصرت اور امداد سے ممکن ہو گئی۔ مسلمان جیت گئے، کافر ہار گئے، اسلام کا پہلا لشکر زندہ باد، فتح نبی پاک کو ہو گئی، مبارک ہو، مسلمان جیت گئے، کفر ہار گیا۔ قل جاء الحق وزهق الباطل، حق چھا گیا، باطل مغلوب ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و سید المجاہدین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ فتح مبین معاذ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور امداد سے ممکن ہو سکی، ورنہ اتنے تھوڑے سے بے سر و سامان افراد کا اپنے سے 3 گنا زائد اور ہر طرح سے مسلح دشمن پہ غلبہ پا لینا بظاہر ناممکن تھا۔ اللہ تعالیٰ اسی حقیقت کو اہل ایمان کے دلوں میں راسخ کرنے کے لیے ارشاد فرماتا ہے۔ میں طرز کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت